الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ایک سوال۔ کافروں نے ایک سوال مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ایک خط مدینے بھیجا۔ یہ خط جب حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس میں عجیب سوالات تھے، جیسا کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں بھی نہیں۔ ویسے تو ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیارا تھا، ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار ساتھی اور محبوب تھا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالیٰ کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلق خاطر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بے شمار مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ایسے کئی روایات بھی کی گئی ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ چنانچہ قیامت تک اور زمانوں تک یہ اصول واضح کر دیا گیا کہ جس کو خیرات علم درکار ہوگی اسے اسی دروازے پر آنا ہوگا۔ جس شخصیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا تو پھر اس کی ذہانت کا تو کیا ہی عالم ہوگا۔ اور اس نے جب ممبر خطابت پر بیٹھ کر سلونی کی صدائیں جو ہیں وہ بلند کرنی شروع کی، یعنی کہ کہا کہ پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اور میں اس کا بخوبی جواب تمہیں عطا کر دوں گا۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے جو کہ منسوب ہیں اور جو کہ بظاہر بہت مشکل نظر آنے والے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی سوال کا حل آپ کی اپنی ذہانت اور کمال کی علم کی بدولت چند لمحوں میں پیش کر دیا جائے تو وہ صرف حضرت علی کی ذہانت ہی ہو سکتی ہے۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب جو ہے وہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جس سے آپ سب کے علم و فلسفے کے مرتبے کو سمجھنے میں آپ سب کو مدد ملے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی بات ہے کہ عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اور اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ جوڑا جو ہو اس کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا جو ہے وہ اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم جاری فرما دیا اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ جناب علی المرتضیٰ، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا ہے، اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی کوئی اور نہیں، میری اپنی ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو فوراً روک دیا اور کہا کہ اس لڑکے کو فی الحال جو ہے اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ دیکھوں گا۔ اگرچہ یہ لڑکا جو تھا وہ گنہگار ہوا تو تب اس کو سزا دی جائے گی۔ دوسرے دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت اور لڑکے کو اپنی عدالت میں طلب فرمایا تو حضرت علی نے الزام لگانے والی عورت سے پوچھا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ کوئی دست درازی کی ہے، اور وہ جرم ہے کیا جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا؟ تو اس عورت نے کہا، اس نے سر ہلا دیا اور کہا کہ ہاں۔ اس پر حضرت علی نے اپنا رخ جو ہے وہ لڑکے کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا کیا یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا یہ عورت میری ماں ہے، جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔
اللہ اکبر۔ اس عورت کے انکار پر یہ معاملہ جو تھا وہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا ایک گروہ جو تھا وہ ایک جگہ پر جمع ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اچھا ہے، تو پھر اے عورت، میں اس لڑکے کے ساتھ اتنے حق مہر کے ساتھ اس کے بدلے میں تیرا نکاح اس کے ساتھ کرواتا ہوں۔ تو عورت وہ چیخ اٹھی اور اس نے کہا کہ اے علی المرتضیٰ، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی المرتضیٰ، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا کہ میری شادی ایک چھوٹی عمر میں ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی۔ اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی اور یہ بچہ جو تھا اس وقت ابھی بہت کم سن یعنی کہ دودھ پیتا تھا، اور میرا جو شوہر تھا وہ مر گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اب اپنی باپ کی جائیداد کا وارث بن چکا ہے، اس کو کہیں اور چھوڑ آؤ۔ میں کسی آبادی میں اسے دور کسی جگہ پر چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور آخرکار میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ اس لیے یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو اس کو ماں کی محبت نے ستایا اور اس نے ماں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ مجھے تلاش کرتے ہوئے میری بھائیوں تک پہنچ گیا۔ پھر میرے بھائیوں نے مجھے ورگلایا کہ اس پر کوئی جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہی ختم کر دیا جائے تاکہ ساری دولت ہماری اور تمہاری ہو جائے۔ تو میں نے اس وجہ سے لالچ میں آ کر، اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر اور دولت کے لالچ میں نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اس لیے میں نے یہ الزام اپنے بیٹے پر لگا دیا، اور اس معاملے میں میں بالکل بے گناہ ہوں۔ جب اس واقعہ کا علم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور دوستو اور میرے سننے والوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر اتنا پیچیدہ اور اتنا مشکل مسئلہ جو تھا اس کو حل کر دیا اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا دیا۔ حضرت عمر فاروق جب کہ خلافت کی منصب پر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس کے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قیصر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات اس قدر مشکل تھے کہ جن کا جواب پورے روم میں کسی کے پاس بھی نہ تھا، اور ان سوالات کو بھیجنے کا مقصد مسلمانوں کی طرف صرف مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ اور چنانچہ پھر مسجد نبوی میں بہت سے عظیم صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی، جہاں پہ قیصر روم کا ایک جو ہے وہ میسنجر آیا اور خط پڑھنا اس نے شروع کر دیا، اور خط میں کچھ یوں لکھا تھا کہ بادشاہ روم نے لکھا ہے کہ یہ خط جو ہے یہ بادشاہ روم قیصر بن الاصغر کے وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف سے ہے کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے ان سوالات کے جوابات بتا دیجئے۔ اب ایک وہ کون سی چیز ہے، سوال نمبر 1 جو انہوں نے سوال بھیجا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا، اور دوسری وہ کون سی چیز ہے جس کو جو کہ خدا کے علم میں نہیں، اور تیسری وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے سب بال ہی بال ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں، وہ کون سی چیز ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے، پر اس کے علاوہ وہ اور کون سی چیز بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی۔ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس میں ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی
جو ہے وہ عبور نہیں کر سکتا۔ اس کو آپ بہت غور سے سنیں کہ کس قدر مشکل سوالات جو ہے وہ اس وقت انہوں نے مخالفین نے بھیجے تاکہ مسلمانوں کو آزمایا جا سکتے۔ یہاں پر بہت غور طلب بات آپ کے لیے ہے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جس میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ اور جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن ان میں ذرا برابر کمی بھی واقع نہیں ہوگی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہے؟ اور حضرت عمر نے خط پڑھتے ہی پھر فرمایا، اور اس کا جواب تو صرف برادر رسول بابل علم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحان و تعالیٰ نے کیا شان بنا دی مولا علی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالیٰ کی۔ چنانچہ خط جو تھا وہ ان کی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماں بعد تیرا خط وصول ہوا، میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جواب دے رہا ہوں۔ اب کیا جواب دیتے ہیں میرے آقا مولا علی مشکل کشا؟ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے، سبحان اللہ، کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سن کر ضرور سبحان اللہ کہیں کہ کیا شان ہے اور کیا علم ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، کہ انسان کی عقل جواب سن کر بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بے شک وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے مولا علی مشکل کشا کی۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، اور وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اس احادیث مبارکہ سے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملا اور پتہ چلتا ہے کہ علم کا کتنا بڑا دروازہ ہے حضرت علی المرتضیٰ۔ اور آج ہم ایک ذرہ برابر علم حاصل کر لیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید کل کائنات کے جو علمدار ہیں وہ ہم ہی بن گئے ہیں، اور اتنا تکبر اور غرور ہماری ذات میں بھر جاتا ہے۔ لیکن سیکھنا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کے علم کو دیکھے اور سیکھے، اور ان کی عاجزی کو بھی دیکھے انسان۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی وہ 5 یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے، سبحان اللہ۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی تھی دریائے نیل کی سرزمین پر، سورج ایک بار چمکا ہے۔ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر رستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اسی کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا تھا وہ درخت ہے جو حضرت یونس کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم اپنے پیارے حبیب کے لیے کدو کی بیل اگاتے ہیں، جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دانوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا
اس سے حور برآمد ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی اعلیٰ ذات ہے مولا علی المرتضیٰ کی کہ اس سے آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ بھی کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔